تو نیشنل کانفرنس اس بل کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیے ہمارے جو ایم پی ہیں وہ وہاں بیٹھے ہیں، ان کے اوپر ان سے مطلب بار بار اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے کہ وقت کا جو مسئلہ ہے اس میں جتنی کم انٹرفیئرنس ہو اتنی بہتر ہے. اب یہ پاس ہوا ہے بٹ اس میں بہت چیزیں ہیں جو ابھی دیکھنے کو ہیں. میجورٹی ہے بی جے پی میں بٹ جو اس کے ساتھ احساسات جڑے ہوئے ہیں اس کو بھی آپ کو کنسیڈر کرنا ہے. تو جو ہی یہ بات اٹھے گی پارلیمنٹ میں، جو ہمارے پارلیمنٹ ممبر ہیں وہ اسٹرانگلی اس کے اوپر بات کریں گے اور آپ کو ہمارا موقف بھی اس میں پتہ چلے گا. سر اس کے ساتھ ساتھ ہم آئے دنوں دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ معمول سا بنتا جا رہا ہے کہ سی ایم کی ریزیڈنس کے باہر احتجاج ہو رہے ہیں. کس طریقے سے آپ ان احتجاجات کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈوئل پاور سسٹم ہے اس میں اب عوام کی نمائندگی بہتر طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے یہ احتجاج جو ہیں سی ایم کی ریزیڈنس کے باہر ہوتے ہیں؟ دیکھیے پرابلم تو ہیں، بالکل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی بھی جگہ ڈیول پاور سینٹر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے ادارے کمزور ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے جو احساسات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. جس طریقے کا مینڈیٹ لوگوں نے جو باہر آ کے اتنی امیدوں کے ساتھ باہر آ کے ووٹ دیا، اب وہ چاہتے ہیں کہ ان ووٹوں کی قدر ہو کے، اس مینڈیٹ کی قدر ہو کے ان کے کام ہو جائے، اور بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جب ڈیول پاور سینٹر ہے جہاں کچھ کاموں میں کچھ رکاوٹ آ رہی ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے، اور اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہو جائے، جو ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے بجٹ سیشن میں ہو. اگر وہ ہوتا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ جو لوگ بے روزگار ہیں یا جو لوگ ڈیلی ویجرز ہیں یا جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کے وہ حل ہو جائے. وہ تبھی ہوگا جب اسٹیٹ ہوڈ آئے. ہم بار بار اسی کے اوپر یہ ہے، اور اسی لیے ہم خوش ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے سون مرگ میں ایسی بات کری. اب بجٹ سیشن ہو جائیں، دیکھیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں، اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے. سر ابھی اسٹیٹ ہوڈ جو ہے آپ ہمیشہ ڈیمانڈ کریں کہ اسٹیٹ ہوڈ واپس آنا چاہیے، لیکن ابھی تک اسٹیٹ ہوڈ کو مطلب رائٹ ٹائم پہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ کو واپس دیا جائے گا، لیکن ابھی تک جو ہے اسٹیٹ ہوڈ کو واپس نہیں دیا جائے گا. تو آپ کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے. کیا لگتا ہے آپ کو اگر اس طرح اسٹیٹ ہوڈ آپ کو ریسٹور نہیں کیا گیا تو اگلا لاہ عمل کیا رہے گا نیشنل کانفرنس؟ دیکھو ہیڈ آن یا لڑائی کرنا سینٹر کے ساتھ بہت آسان ہے، باہر جا کے پروٹیسٹ کرنا بہت آسان ہے، اور ایک تناؤ ماحول بنانا وہ بھی بہت آسان ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو اس ملک کے وزیر اعظم ہیں یا اس ملک کے جو ہوم منسٹر صاحب ہیں ان لوگوں کی کمٹمنٹ ہے، سپریم کورٹ کی بات ہے، اور یہاں کے جو مینڈیٹ ہے اس کا ریزولوشن آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو دیا. اور پچھلے ہی دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سون مرگ میں پرائم منسٹر نے کہا کہ مودی کا جو وعدہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے. اگر یہ سب ماحول میں ہم کیوں جنگ کا یا لڑائی کا ماحول رکھیں؟ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ملک کے وزیر اعظم جب جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو وہ وعدہ پورا ہونا چاہیے. اور اب جو پارلیمنٹ سیشن ہو رہا ہے ہمیں پوری امید ہے کہ پارلیمنٹ سیشن میں کسی نہ تو کسی طریقے سے اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہوگی اور لوگوں کے جو حق ہے اس کو وہ واپس دیا جائے. ایک لمبی عرصے کے بعد، بلکہ یوں کہیں کہ ایک دہائی کے بعد اب جموں کشمیر کی حکومت جو ہے خود یہاں پہ بجٹ پیش کرنے والی ہے. کیا اس حوالے سے آپ نے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا؟ یا اس سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے تھے کہ بجٹ تو پیش ہوتا تھا لیکن اسٹیک ہولڈرز کو آن ہولڈ نہیں لیا جاتا، ان کی کیا پریورٹیز ہیں ان کو نہیں دیکھا جاتا تھا. کیا اس دفعہ نیشنل کانفرنس ان کو آن ہولڈ؟ بالکل نہیں. ہر ایک جو اسٹیک ہولڈر ہے اس کو آن بورڈ لیا جائے گا، اور بجٹ بھی بہت اچھا ہوگا. کل پچھلے دنوں عمر صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو بجٹ ہوگا وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوگا. ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی اس میں الگ الگ شعبوں سے ہیں ان لوگوں کو سب کو عمر صاحب بلائیں گے اور ان سے بات کریں گے. اور اس کے بعد دیکھیے فرق تو ضرور ہوگا. پہلے بجٹ کہیں اور سے بنا جاتا تھا، آج جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے بجٹ بنے گا. جموں کشمیر کے لوگوں کی عوام کی جو چنندہ سرکار ہے وہ بنائے گی. تو آپ یہ تو سمجھیے کہ جو بجٹ ہوگا وہ لوگوں کے ہت میں ہوگا. ریسنٹلی جو عمر صاحب ہیں انہوں نے گلستان کنکلیو میں یہ بات کہی کہ جو یہاں کی ٹریجریز ہیں وہ خالی ہیں، تو وہیں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ بہت اچھا ہوگا، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا. اگر خالی ٹریجریز سے ہم نے خالی بجٹ لیا پر جو ہم لوگوں کو دیں گے وہ بھرا ہوا
ट्रेजरी देंगे और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम हर वो इक़्तिदाम उठाएं जिससे लोगों को फ़ायदा हो, और वो आप गवर्नमेंट पे छोड़ दीजिए वो कैसे करेंगे, लेकिन लोगों पे कोई हम प्रेशर या कोई भी ऐसा दबाव नहीं डालेंगे। रणवीर साहब, खबर आई है कि जो तमाम MLA हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप अपने एनुअल जो प्लान है वो आप सबमिट करें, क्या हकीकत है इसमें? 40 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, हर एक MLA अपनी कंस्टिट्यूंसी में देगा, और ये उमर अब्दुल्ला साहब ने पर्सनली इंश्योर कराया है कि हर एक MLA अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी में बड़े बड़े काम हो, जिससे बड़े बड़े इदारे बनाए, ताकि अगले 5 साल आपको पता चले कि हम पहले ही साल कितना ज़्यादा डेवलपमेंट में ये करें। और ये उमर साहब की खुद ख्वाहिश है कि हर एक इलाका डेवलप हो, हर एक, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो रूलिंग पार्टी को, हर एक को मौका मिलेगा वो अपना प्रोजेक्ट दे। जहां लोग CDF की बात कर रहे थे, यहाँ 40 करोड़ की उमर साहब की तरफ से एक ये बात आई है, और जल्द से जल्द हम उसके ऊपर सबमिट करेंगे और उसको आगे चलाएंगे। रणवीर साहब, आखिर में जानना चाहेंगे, आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें डल डेवलपर्स काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि हाल ही में आप टूरिज्म मिनिस्टर से भी मिले थे, जहाँ पे आपने कहा था कि इको टूरिज्म हैमलेट जो है वो डल के अराउंड बनाए जाएंगे, तो किस तरीके का वहाँ पे मीटिंग रही और क्या कुछ प्लान आपने रखा है डल डेवलपर्स के लिए? देखिए, 200 करोड़ का DPR एक प्रोजेक्ट है जो टूरिज़्म वालों ने बनाया है। इसमें मैं पहले उमर अब्दुल्ला साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिनके डिपार्टमेंट ने ये बहुत मुस्तैदी से बनाया। मैं हमारे पार्लियामेंट मेंबर आगा रूहुल्लाह साहब, जिनने इसके ऊपर जो एक अपना पूरा विजन था उसके लिए, और उन सब लोगों को जो चाहते हैं कि जो डल के इंटीरियर्स हो, और जो सबसे बड़ी बात है, चाहे वो मीर बहरी डल हो, खुशहाल सर हो, आंचार सर हो, गिल सर हो, ये सब बड़े जो लेक्स हैं वो मेरी कंस्टिट्यूंसी में आते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये सारे इन एरियाज़ को टूरिज़्म हब में तब्दील करेगा। और ये एरिया, ये सिर्फ आगे वाला एरिया साफ़ नहीं है, हम चाहते हैं कि अंदर के जो इलाके हैं वो साफ़ हो, लोगों की जो इक़्तिसादी हालात है वो ठीक हो, और जो अंदर के लोग हैं जो वहाँ बसकिंदर है उनके ऊपर भी जो उनके जो एहसासात हैं, उनके एस्पिरेशंस हैं, और जो किसी तरीके से जो उनके इक़्तिसादी हालात हैं वो बेहतर हों। तो बहुत पूरी उम्मीद हूँ मैं, क्योंकि जो मिनिस्टर हैं उनने ये प्रोजेक्ट अब टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भेजा है, और मैं जल्द से जल्द उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए, और यहाँ श्रीनगर के लोगों को खासकर, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये श्रीनगर की टूरिज़्म मैप के लिए है, श्रीनगर के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो।